السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو کہانی نامہ۔ ویران حویلی کا سیب پارٹ 2۔ شکار کا شوق اسے بھی تھا اور شکار کا شوق مجھے بھی تھا۔ چنانچہ جب میں اس کے پاس بمبئی آتا تو ہم شکار کا پروگرام بنا کر ہفتہ 10 دن کے لیے بمبئی کے قریبی جنگلوں میں شکار کھیلنے نکل جاتے تھے۔ ہم عام طور پر سانبل اور ہرن کا شکار کھیلتے تھے۔ اگر کسی جگہ ہمیں دیہاتیوں کی زبانی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی شیر ان کے مویشی اٹھا کر لے جاتا ہے تو ہم اس شیر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ شیر آدم خور بن چکا ہے تو ہم نے اس کے مقابلے میں کبھی آنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے کہ آدم خور شیر کو صرف ایک زیرک، چلاک اور تجربہ کار شکاری ہی ہلاک کر سکتا ہے۔ آدم خور بن جانے کے بعد شیر بڑا خطرناک بن جاتا ہے، اس کی چلاکی اور مکاری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ روہت گڑھ ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں اس وقت تک کئی اناڑی شکاری آدم خور شیروں کا نوالا بن چکے تھے۔ ویسے بھی مجھے شیر کے شکار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو سانبر اور ہرنوں کے شکار سے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بس اپنی مہم جوئی کے شوق کے تسکین کے لیے اپنے دوست کے ساتھ جنگلوں میں نکل جاتا تھا۔ جنگل بذات خود ایک بہت بڑا سربستہ راز ہوتا ہے۔ جن جنگلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے حسن میں بھی ایک ہلاکت میز ہیبت ہوتی ہے۔ ان جنگلوں کو دیکھ کر میرے جیسے آدمی پر بھی ایک بار دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ جنگل کے بڑے بید ہوتے ہیں، بہت راز ہوتے ہیں، ان رازوں کو پانے کے لیے انسان کو اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ جب میں نے قلعہ رانی بائی کے بارے میں پرسرار قسم کی عجیب و غریب کہانیاں سنی تو میں نے اس قلعے کے رازوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے کو میں نے اپنے بمبئی کے دوست جس کا نام جمشید تھا سے بھی پوشیدہ رکھا۔ چنانچہ بمبئی پہنچنے کے 3-4 روز کے بعد میں نے جمشید سے کہا، یار اس دفعہ میرا جی چاہتا ہے کہ اکیلے ہی شکار کھیلنے جاؤں۔ جمشید جانتا تھا کہ میں کوئی اناڑی شکاری نہیں ہوں اور جنگل کی زندگی اور درندوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں، اس وجہ سے اس نے میرے اکیلے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ کہنے لگا، اس دفعہ میں بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں، ٹھیک ہے تم اکیلے ہی شکار پر چلے جانا، لیکن زیادہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بمبئی کے قریبی جنگلوں میں ہی رہنا، نوکر عبدل کو بے شک ساتھ لے جانا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں بمبئی کے قریب جو جنگل ہیں وہیں تک جاؤں گا، مگر نوکر عبدل کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، اس دفعہ مجھے جیپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جمشید نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا پیدل جاؤ گے؟ میں نے کہا، پیدل کیوں جاؤں گا، چمپا مندر کے ریلوے اسٹیشن تک ٹرین میں جاؤں گا، وہاں سے آگے جنگل 2-1 میل ہی تو رہ جاتا ہے، بھائی جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے کرو۔ یہ کہہ کر جمشید خاموش ہو گیا۔ میں نے اس پر بالکل ظاہر نہ کیا کہ میں روہت گڑھ کے قلعہ میں رانی بائی کے اسیبی رازوں کا کھوج لگانے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اس خطرناک اور جان لیوا مہم پر کبھی نہیں جانے دے گا۔ مجھے کوئی شکار اگرچہ نہیں کھیلنا تھا مگر اپنے دوست پر یہی ظاہر کرتا تھا کہ میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ مجھے مجبوراً ایک ڈبل بیرل بندوق اور میگزین کا تھیلا ساتھ لے جانا پڑا۔ ان دنوں بھی میں سگریٹ کی بجائے پائپ پیا کرتا تھا۔ ایرن بوٹ تمباکو کی تھیلی، پائپ اور سگریٹ لائٹر بھی ساتھ رکھ لیا۔ ایک شکاری چاقو تو شکار پر جاتے ہوئے ہر حالت میں ساتھ رکھنا پڑتا تھا، چنانچہ اسے بھی میگزین والے تھیلے میں رکھ لیا۔ تھوڑا سا خشک راشن یعنی بنے ہوئے چنے بھی ایک تھیلے میں ڈال کر رکھ لیے۔ اتنا راشن ہم ویسے بھی شکار پر جاتے ہوئے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ ختم ہو جاتا تو جنگل میں مرغیاں اور خرگوش وغیرہ شکار کر کے گزارا کر لیا کرتا تھا۔ ضرورت کے مطابق کرنسی نوٹ میں نے اپنی شکاری جیکٹ کی خفیہ جیب میں چھپا کر اور کچھ کھلے نوٹ اور ریزگاری جیکٹ کی عام جیبوں میں رکھ لی تھی۔ اپنے دوست جمشید سے میں نے یہی کہا کہ میں بمبئی سینٹرل سے ٹرین میں سوار ہوں گا اور چمپا مندر کے اسٹیشن پر اتر کر قریبی جنگلوں میں نکل جاؤں گا اور 1 روز جنگل میں شکار کھیلنے کے بعد واپس بمبئی آ جاؤں گا۔ میں بمبئی سینٹرل کی بجائے بمبئی کے بوری بندر اسٹیشن سے وایا بھوپال جھانسی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ڈبل بیرل بندوق اور شکار کا لائسنس میں ہمیشہ اپنے پاس بٹوے میں رکھتا تھا۔ ابھی برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور اس قسم کے لائسنس کسی بھی اسٹیشن پر چیک کیے جا سکتے تھے۔ میں جھانسی سے ایک اسٹیشن پہلے روہت گڑھ کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یہاں سے جنوب مشرق کی جانب 3-4 کوس کے فاصلے پر ہوشنگ آباد رینج کے گھنے اور خطرناک جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس جنگل میں ایک جگہ قلعہ رانی بائی کا وہ کھنڈر تھا جس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا قلعہ رانی بائی کے قریب قرب و جوار کے جنگل میں کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ان بد نصیبوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو جنگلی درندوں کا نوالا بن چکے تھے۔ خود قلعہ رانی بائی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قلعے کے اندر سے راتوں کو کسی عورت کے سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں مسلمان ہوں
اور مسلمان کا اس قسم کے تہمات پر یقین نہیں ہوتا۔ میں بھی اسے محض ضعیف العقیدہ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہی سمجھتا تھا۔ پھر بھی میں خود اس قلعے میں جا کر ان تہمات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بس یہ میرا شوق تھا اور کوئی بات نہیں تھی۔ یہ میں نے وسطی بھارت کے جنگلوں میں گھومتے پھرتے سادھوؤں سے سن رکھا تھا کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جس ہندو مرد یا عورت نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، اس کی روح مرنے کے بعد چڑیل یا کسی اسیب کا روپ دار لیتی ہے اور زمین پر بھٹکتی پھرتی ہے۔ میرے دل میں یہ شوق بھی تھا کہ قلعہ رانی بائی میں اگر کوئی ایسی بد روح ہے تو چلو اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور قلعے کے بارے میں جو پرسرار کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں عام طور پر سردیوں کے موسم کے آخری دنوں میں بمبئی اپنے دوست جمشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ پنجاب اور شمالی یو پی میں ان دنوں موسم سرد ہوتا ہے، مگر وسطی ہند اور خاص طور پر بمبئی کے آس پاس کے جنگلوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ بارشوں کا موسم نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ان جنگلوں میں اس موسم میں بھی بارشیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ روہت گڑھ کے اسٹیشن سے اترنے کے بعد میں ایک یکے میں بیٹھ کر اس جگہ سڑک پر اتر گیا جہاں سے ہوشنگ آباد رینج کے جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے یہاں جنگل میں بعض جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پگڈنڈی نما راستے بنائے ہوئے تھے۔ یہ کچے راستے جنگل کے ایک حصے کو دوسرے سے الگ کرتے تھے۔ یہ راستے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ اگر جنگل کے ایک حصے میں آگ لگ جائے تو دوسرا حصہ آگ سے محفوظ رہے۔ ان 4-5 فٹ چوڑے راستوں کو جو ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے جنگل کے وسط میں سے گزرتے چاروں طرف نکل جاتے تھے، انہیں محکمہ جنگلات کی اصطلاح میں سانپ لائن کہتے ہیں۔ لیکن یہ سانپ سائن جہاں جنگل زیادہ کھلے ہوں وہاں پائے جاتے ہیں، وہاں تک ان کی رسائی نہیں جہاں جنگل چوڑا نہیں ہوتا۔ میں ان جنگلوں میں اپنے دوست جمشید کے ساتھ یا اکیلا کبھی شکار کھیلنے نہیں آیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ جنگل میرے لیے اجنبی تھے اور میں ان جنگلوں کے لیے اجنبی تھا، لیکن چونکہ یہ برصغیر کے وسطی علاقوں کے جنگل تھے اور تقریباً یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی خاص اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی جنگل کم خطرناک ہوتا ہے اور کوئی جنگل زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ ویسے ان ہوشنگ آباد رینج کے جنگلوں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں شیر، چیتے، ریچھ اور بھیڑیے عام ہوتے ہیں اور شکاری بھی ان جنگلوں میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ میں نے شکار تو کھیلنا نہیں تھا، میرا ٹارگٹ رانی بائی کا قلعہ تھا جس کے رازوں کو میں بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اور اگر واقعی وہاں کسی عورت کی بدرو راتوں کو سسکیاں بھرتی تھی اور درد بھرے گیت گاتی تھی تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں اسے یہ سزا ملی ہے۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا تھا اور ایک سانپ لائن پر، یعنی جنگل کے 2 بلاکوں کے درمیان محکمہ جنگلات کی طرف سے بنائی گئی ایک پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ بندوق میرے کندھے سے لٹک رہی تھی، کارتوسوں کا تھیلا میرے دوسرے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا، دھوپ درختوں کے اوپر نکلی ہوئی تھی۔ درخت اتنے گنجان اور ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گنجان جنگلوں کا عادی تھا، خطرہ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ کسی طرف سے اچانک کوئی آدم خور شیر نہ نکل آئے۔ آدم خور شیر انسان کی بو پاتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ایسی مکاری سے پیچھا کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے شکاری کو بھی پتہ نہیں چلتا، پھر موقع پاتے ہی آدم خور شیر آدمی کو دبوچ کر لے جاتا ہے۔ جو شیر آدم خور نہیں ہوتا وہ آدمی پر بھوکا بھی ہو تو حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ دوسرا خطرہ ریچھ کا ہوتا ہے۔ ریچھ بڑا بیوقوف اور بے ڈب درندہ ہے، چلاکی عیاری بالکل نہیں جانتا، آدمی کو دیکھ کر سامنے آن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور حملہ کر کے آدمی کے سینے کے ساتھ بھینچ کر اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ آدمی اگر بھاگ جائے تو اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے اور بڑی مشکل سے جان چھوڑتا ہے۔ چلتے چلتے میں ایک ڈھلان اترنے لگا، ڈھلان جا کر ختم ہوتی تھی، وہاں جھاڑیاں تھیں اور چھوٹا سا نالا بہہ رہا تھا۔ میں نالا عبور کرنے لگا تو اچانک جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی، میں وہیں رک گیا، مجھے شیر کی مخصوص بو آ گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ایک قدم پیچھے کر کے ہٹ گیا، اتنے میں ایک شیرنی نے جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنا باری سار اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں بالکل ساکت کھڑا رہا۔ شیر کے مقابلے میں شیرنی بہت مطلول مزاج ہوتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آدمی پر حملہ کر دے، خاص طور پر جب وہ پورے دنوں سے ہوتی ہے تو سخت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور ذرا سی مداخلت پر غضبناک ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ شیرنی پورے دنوں سے نہیں ہے۔ چند سیکنڈ تک وہ میری طرف اپنی چمکیلی آنکھوں سے دیکھتی رہی، میں بھی اسے خاموشی سے ساکت کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے منہ کھول کر جمائی لی اور نالے میں سے گزر کر جنگل کے درختوں کی طرف نکل گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اگر وہ مجھ پر حملہ کر دیتی تو میری وہ 2 نالی بندوق کا فائر اس کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔
میں بھی نالا پار کر کے دوسری طرف نکل گیا۔ میری معلومات کے مطابق رانی بائی کا قلعہ نالے کے دوسری جانب جنگل کے تیسرے بلاک میں ایک تالاب کے عقب میں وہاں سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ شہر کی سڑک پر تو آدمی 2 فرلانگ کا فاصلہ پیدل چل کر طے کر لیتا ہے، مگر جنگل میں اور خاص طور پر گھنے جنگل میں کوئی سڑک تو ہوتی نہیں۔ آدمی کو بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے، سمت کو درست رکھتے ہوئے خود راستہ بنانا پڑتا ہے، اور 2 فرلانگ کافی وقت لے جاتے ہیں۔ اگر مجھے جنگلوں میں گھومنے پھرنے کا تجربہ نہ ہوتا تو میرے لیے رانی بائی کے قلعے تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ بری ہوئی ڈبل بیرن گن میں نے اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی تاکہ کسی بھی بھیڑیے کا بروقت مقابلہ کر سکوں۔ میں جھاڑیوں اور درختوں کی لٹکتی ہوئی شاخوں پر راستہ بناتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی درختوں کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی، کہیں کوئی درخت جڑ سے اکھڑ کر گر پڑا تھا۔ آخر گھنے درختوں کا دشوار گزار راستہ ختم ہو گیا اور سامنے تھوڑی سی کھلی جگہ آ گئی۔ اس کھلی جگہ پر بھی اونچی اونچی قد آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس گھاس کو ہاتھی چھپواں گھاس کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اس میں سے گزرتے ہوئے ہاتھی بھی چھپ جاتا ہے۔ جنگلی جانوروں نے اس گھاس میں چھوٹا سا راستہ بنا رکھا تھا۔ میں اس راستے پر پھونک پھونک کر قدم بڑھاتا اس گھاس کے قطعے سے بھی باہر نکل آیا۔ آگے پھر جنگل تھا، مگر درخت الگ الگ کھڑے تھے۔ ایک کھائی آ گئی، میں اس میں سے اتر گیا۔ کھائی کی دوسری جانب باہر نکلا تو سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس کی ڈھلان جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھی تھی۔ میں ٹیلے کے پہلو سے ہوتا ہوا دوسری جانب آیا تو سامنے بانس کے درختوں کے جھنڈ کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب اور اس کے پیچھے ایک دیو ہیکل قلعے کی سیاہی مائل بوری دیوار دکھائی دی۔ یہیں رانی بائی کا وہ پراسرار قلعہ تھا جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھیں۔ میں تالاب کے پاس گیا۔ تالاب زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے 3 طرف بانس کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک جانب، یعنی جس جانب میں کھڑا تھا، دیوار کے درختوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی ایک پگڈنڈی آگے کو نکل جاتی تھی۔ اس پگڈنڈی سے ایک راستہ جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتا رانی بائی کے قلعے کی طرف جاتا تھا۔ میں اس راستے پر چلتے ہوئے قلعے کی دیوار کے سامنے آ کر رک گیا۔ قلعے کی دیوار کے پتھر کئی جگہوں سے اکھڑ چکے تھے اور وہاں جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ یہ بسیدہ کھنڈر نما دیوار کافی بلند تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا قلعے کے دروازے کے سامنے آ گیا۔ اس محرابی دروازے کے دونوں پٹ غائب تھے۔ دروازہ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ اس کے دونوں جانب گول چبوترے تھے۔ ان چبوتروں کی شکستہ دیواریں بھی آدھی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اندر ایک ڈیوڑی تھی جہاں دھندلا اندھیرا تھا۔ میں ڈیوڑی میں آ گیا۔ ڈیوڑی کے فرش کی بڑی بڑی سلیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ڈیوڑی کے کونے میں ایک زینہ تھا جو اوپر کو جاتا تھا۔ میں زینے کو 4-5 سیڑھیاں چڑھا تو آگے دیوار آ گئی۔ خدا جانے یہ دیوار وہاں کس لیے بنائی گئی تھی۔ میں نیچے اتر گیا اور ڈیوڑی پار کر کے قلعے کے صحن میں آ گیا۔ صحن چھوٹا سا تھا۔ اس کے وسط میں گول دائرے میں پتھر کا فوارہ تھا۔ فوارہ تو ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، صرف اس کی گول دیوار ہی باقی رہ گئی تھی۔ فوارے کے اندر گھاس اگ رہی تھی۔ فوارے کے دوسری جانب پھر ایک چھتی ہوئی سرنگ نما ڈیوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس سرنگ نما ڈیوڑی سے بھی گزر گیا۔ اب میں رانی بائی کے قلعے کے درمیانی حصے میں تھا۔ یہاں 3 جانب راہداریاں تھیں۔ ان کے سنگے مرمر کے پتلے پتلے ستون تھے۔ راہداریوں کے اوپر محل کے جھروکے تھے جن کی 12 دریوں کے ساتھ جنگلی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ یقینی طور پر رانی بائی کا وہ محل تھا جو اس کے عاشق یا خامد مغل صوبے دار نے اس کے لیے خاص طور پر بنوایا تھا۔ میں خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جس چیز نے مجھے اپنی طرف چکنا کیا وہ صحن میں ایک طرف گول چبوترے پر بنی ہوئی چھوٹی سی 12 دری تھی۔ میں 12 دری کے پاس آ گیا۔ 12 دری کے اندر ایک مخروطی برجی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ رانی بائی کی وہ مڑی ہے جہاں رانی بائی کے قتل ہونے کے بعد اس کی لاش کو رکھ کر جلایا گیا تھا اور اس کی ہڈیاں یعنی پھول دفن کیے گئے تھے۔ چبوترے کا فرش بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی۔ مڑی کے برجی کا رنگ بھی بارشوں اور دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں مڑی کے چبوترے سے اتر کر راہداری میں پھرنے لگا۔ ایک جگہ سے زینہ اوپر محل کے چوبارے کو جاتا تھا۔ میں زینہ طے کر کے اوپر گیا۔ ایک نیم تاریک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس کی سیاہ دیواریں گویا آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ ایک عجیب قسم کی ٹھنڈی اسیبی خاموشی طاری تھی۔ میں چھوٹے سے دروازے میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ مستطیل کمرہ تھا اور اس کے جنگل کی جانب 3 جھروکے تھے۔ ایک جھروکے میں سے چھوٹی سی گیلری باہر کو نکلی ہوئی تھی، مگر گیلری کا فرش غائب تھا اور نیچے گہرائی میں زمین نظر آ رہی تھی۔ میں اس لمبے کمرے میں سے بھی گزر گیا۔
कमरे के आखिर में पत्थर की 3 सीढ़ियाँ चढ़कर मैं एक और गैलरी में आ गया। ये गैलरी एक बड़े से हॉल के कमरे की दीवार के साथ निसब दायरे की शक्ल में बनी हुई थी। गैलरी का जंगला जालीदार पत्थरों का था और फर्श से 2-2.5 फीट ऊंचा था। मैंने नीचे झांक कर देखा। नीचे गोल हॉल कमरा था जिसके वसत में एक गोल चबूतरा था। इस चबूतरे पर संगे सुरख का एक तख्त बना हुआ था। तख्त खाली था। हॉल कमरे की एक जानब दीवार में एक छोटा सा महराबदार दरवाज़ा था जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैं एक मुसलमान शाह की हैसियत से यह सब कुछ देख रहा था। मेरे जहन पर खौफ का शायबा तक नहीं था। मुझे इस 300 साल पुराने किले में अभी तक अकल को हैरान कर देने वाली या रोंगटे खड़े कर देने वाली कोई शय नज़र नहीं आई थी। मुझे इन लोगों पर हंसी आ रही थी जिन्होंने इस किले के बारे में अजीबोगरीब असेबी कहानियाँ गढ़ रखी थी। हिंदुओं का कोई मज़हब नहीं है। जो कुछ भी है वो एक देवमाला है। इनके यहाँ कोई आसमानी किताब नहीं है। दीद है जो ऋषियों मनियों ने लिखे हैं। ये ऋषि मनी बड़े बड़े जति सती और दाना लोग थे, मगर वेदों में उन्होंने भी हर किस्म के तोहमात को भर दिया है। देवताओं का जिक्र है जो ज़मीन पर आकर गैर औरतों से रोमांस लड़ाते हैं और फिर इन्हें अगवा करके आकाश में ले जाते हैं जहाँ इन देवताओं के मस्कन है। रामायण में रामचंद्र के बनवास और रावण के हाथों सीता जी के अगवा की दास्तान है। सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी। बाद में दरवेश शायर तुलसी और इसने इस ज़माने की बुर्ज भाषा यानी आम फहम हिंदी ज़बान में दोबारा लिखा। यह दूसरी रामायण हिंदुओं में आज भी बड़ी मकबूल है। तीसरी किताब गीता है। गीता 20-25 सफ़ों के हुजम की एक छोटी सी तकरीर है जो हिंदुओं के अवतार कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान जंग में अपने साथ अर्जुन के आगे इस वक्त की थी जब इसने ये कहकर दुश्मन पर तीर चलाने से इनकार कर दिया था कि दुश्मन की सफ़ों में इसके सारे रिश्तेदार मौजूद हैं और वह अपने अजीज़ों में तीर नहीं चला सकता। इसके जवाब में हरि कृष्ण ने अर्जुन के आगे जो तकरीर करके से लड़ाई पर आमादा किया था वो तकरीर गीता है। इसके अलावा पुराण हैं, अपशंद हैं जो वेदों के शरें और या तशरीएँ हैं। सैकड़ों देवी देवता हैं। ये देवी देवता इंसानों की तरह एक दूसरे से हसद भी करते हैं, नफ़रत भी करते हैं, एक दूसरे को नुकसान भी पहुँचाते हैं और हलाक भी करने की कोशिश करते हैं। हर देवी देवता की अपनी देवमाला है और अपना अलग फ़िरका है और ऐसे हज़ारों सैकड़ों फ़िरके हैं। गर्ज हिंदू देवई माला अजीब गोरख धंधा है जो खुद बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदुओं की भी समझ में नहीं आता। फिर आवागौन है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू मर्द और औरत अपने अमाल के मुताबिक मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। वो किसी दरिंदे, किसी जानवर, किसी कीड़े मकोड़े, फल सब्जी, घास की पत्ती और पत्थर की शक्ल में भी दूसरा जन्म ले सकता है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू को 1,84,000 बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है ना गोरख धंधा। मुझे चूँकि इस किले में कम से कम एक रात ज़रूर गुजारनी थी, इसलिए मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि जहां बैठकर रात गुजार सकूं। मैं गैलरी वाले हॉल कमरे से निकलकर इसके साथ वाले छोटे कमरे में आ गया। यहाँ जंगल वाले तालाब के रुख पर एक छोटा सा झरोका बना हुआ था जिससे मैं ताज़ा हवा भी अंदर आ रही थी। मैं वहीं झरोके के पास बैठ गया। अभी बैठे रहने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था और ना कोई काम था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये लोगों ने जो मशहूर कर रखा है कि रानी बाई का किला सेफज़दा है और आधी आधी रातों को इस किले में से आवाज़ें, किसी औरत के चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं और सिसकियाँ भरने की आवाज़ें आती हैं, इसकी क्या हकीकत है। मैं किसी अखबार या किसी रसाले की तरफ से यह तहकीकात करने नहीं गया था। ये महज मेरा शौक़ तजस्सुस था। मुझे बचपन ही से जिन भूतों और चुड़ैलों वगैरह को देखने का बहुत शौक़ था। मैं अपने शहर के कब्रिस्तानों में अक्सर जाया करता था कि शायद वहाँ किसी रूह से मुलाकात हो जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी कभी किसी रूह से, किसी चुड़ैल या जिन भूत से मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ देर मैं रानी बाई के किले से बाहर आकर तालाब के किनारे इधर उधर फिरता रहा। मैंने 2 हिरन देखे जो तालाब में आकर पानी पी रहे थे। जैसे ही इन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ वो डर कर जंगल में भाग गए। जब सूरज मगरब की जानब ढलने लगा और जंगल में शाम का धुंधलका छाना शुरू हो गया तो मैं किले में आकर झरोके के पास बैठ गया। भरी हुई बंदूक मैंने अपने पास ही रखी हुई थी। बैठे बैठे थक गया तो वहीं थैले का सराहना बनाकर लेट गया। मुझे नींद आ गई। मालूम नहीं कितनी देर सोता रहा।
کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کوئی آواز سنی تھی، لیکن یہ نیند کی حالت میں سنی ہوئی کوئی آواز بھی ہو سکتی تھی۔ میرے چاروں جانب اندھیرا تھا، جھروکے میں سے رات کی پھیکی پھیکی روشنی آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر سننے لگا وہ آواز کیا تھی، مگر وہاں سوائے جنگل کے سناٹے اور تالاب کے کنارے بولتے ایک دو جھینگروں کی آوازوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے آنکھیں بند کیے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی نے آہ بھرنے کے انداز میں گہرا سانس لیا ہو۔ میں نے دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے آنکھیں کھول دی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ لائٹر کی روشنی نے اس چھوٹے سے پرانے کمرے کی تاریکی کو تھوڑی دیر کے لیے روشن کر دیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے لائٹر بجھا کر جیب میں ڈالا تو مجھے ایک بڑی پراسرار سی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس قسم کی خوشبو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید وہ خواب میں دیکھے ہوئے باغ کی خوشبو تھی۔ اس کے ساتھ ہی کسی کے لباس کی سرسراہٹ سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی ریشمی لباس والی عورت میرے قریب سے گزر گئی ہو۔ میں نے جلد ہی دوبارہ لائٹر جلایا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کسی عورت کے آہ بھرنے اور اس کے ریشمی ملبوس کی خوشبو محسوس کی تھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر وہی